بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزول ثانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی حکمتیں۔ ہم سب کا یقین ہے اور احادیث کی روح سے یہ بات مستند ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے۔ عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے اور اسے وہ سیکنڈ ڈیسنٹ آف جیسس کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ثانی۔ اس میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں؟ اور یہ سوال بہرحال ذہن میں اٹھتا ہے کہ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو اللہ تعالیٰ کو زمین پر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، اور کیوں نہیں دوسرے انبیاء میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر کیوں نہیں بھیجا؟ اس سوال کے جواب میں بڑی حکمتیں ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں بحیثیت پیغمبر تشریف لائے تھے تو یہودی ان کی جان کے دشمن بن گئے تھے اور کسی نہ کسی طرح کہہ سن کر سازشیں کر کر کے یہودی رومی گورنر سے زبردستی ان کو صلیب پر چڑھانے کی سزا دلوائی، اور اس کے بعد پھر وہ ان کا بھی عقیدہ ہے اور عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ انہیں صلیب پر پھانسی دے دی گئی تھی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اس کے باوجود وہ زمین پر سیکنڈ ارائیول آف جیزس، وہ زمین پر واپس آئیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ یروشلم میں اتریں گے، جبکہ احادیث کی روح سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے، اور اس وقت فجر کی نماز کا وقت ہوا ہوگا اور صفیں تیار ہوں گی۔ یہودیوں کو اس سے یہ بتانا مقصود ہوگا اور عیسائیوں کے بھی ساتھ ساتھ کہ تم جس نبی کے صلیب پر چڑھائے جانے کی بات کرتے ہو وہ میں زندہ ہوں، میں زمین پر آ گیا ہوں، مجھے اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور تم دونوں کو اس بات پر یقین نہیں رہا، اور اس طویل عرصے میں 3000 1500 2000 سال کے عرصے میں تم نے مجھے صلیب پر چڑھی ہوئی ہستی قرار دیا اور عبادت کرتے رہے، میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ واپسی پر یہود ایک بار پھر انہیں شہید کرنے کی، صلیب پر چڑھانے کی سازشیں کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر یہودیوں کے لیے تو یہ علامت ہے۔ عیسائیوں کو یہ بتانا مقصود ہوگا کہ تم بھی میرے صلیب پہ چڑھنے پر غلط اعتقاد رکھتے تھے، نیز یہ کہ یہ جو صلیب تم نے پوجنی شروع کر دی ہے اور جگہ جگہ لکڑیوں پر، پتھروں پر، اپنی گرجاؤں میں تم نے صلیب کا نشان رکھنا شروع کیا، اس کی عبادت کرنی شروع کی ہے، میں صلیب پر چڑھا ہی نہیں، تو یہ تمام تمہاری جو عبادات اور تمام تمہارے اس کی حیثیت ہے یہ بالکل صفر ہے۔ اور دوسری بات وہ کہیں گے کہ یہ گرجا جو تم نے بنایا ہے، یہ گرجا بھی میں نے اپنی زندگی میں نہیں بنایا تھا، میں تو یہودیوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا، اور انہی کا جو کی عبادت گاہ تھی، سوما جسے کہتے ہیں، یہودی اسے سینیگاگ کہتے ہیں، میں وہیں جا کر نمازیں پڑھا کرتا تھا، یہ گرجا بھی تمہاری بات کی ایجاد ہے۔ اس کے بعد وہ عیسائیوں سے مخاطب ہوں گے کہ یہ شراب جو تم نے حلال کر لی ہے، میں نے کب اس کو حلال قرار دیا تھا؟ یہ تو جیسے سارے مذاہب میں حرام ہے، اسی طرح سے میں نے بھی اس کو حرام قرار دیا تھا۔ یہودیت میں بھی یہ حرام ہے، اگرچہ وہ اس کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور عیسائیت میں بھی، تمہارے مذہب میں بھی حرام ہے۔ اور عیسائیت تو کوئی مذہب میں نے نیا ایجاد ہی نہیں کیا تھا، یہ تو اسلام تھا جو تسلسل سے آ رہا تھا۔ یہ تمہاری ساری غلط عبادتیں، غلط تصورات اور بدعات تھیں، انہیں آ کر میں ملیاں میٹ کر رہا ہوں۔ دوسری بات ہے کہ یہ جو تم سور کا گوشت کھاتے ہو، جسے تم نے اپنے لیے حلال قرار دے دیا ہے اور بڑی لذت سے کھاتے ہو،
یہ بھی میں نے حلال نہیں کیا تھا، نہ جانے تم نے کس کس کی پیروی کی اور میرے دین کو بالکل بدل ڈالا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی حضرات ان کی شباہت وغیرہ کی وجہ سے پہچان لیں گے اور ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اس طرح سے دنیا سے بڑا مذہب، دوسرا بڑا مذہب عیسائیت خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اور تیسرا مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ہے کہ وہ جو میں نے بتایا کہ بیت المقدس کی مسجد میں فجر کے وقت اتریں گے، تو حضرت امام مہدی جو ان سے پہلے تشریف لائے ہوئے ہوں گے وہ امامت کے لیے تیار ہوں گے۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچیں گے تو حضرت امام مہدی ان کی عظمت اور ان کی پیغمبری کو دیکھ کر پیچھے ہٹیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ آپ نماز کی قیادت کریں، امامت کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے فرمائیں گے کہ میں اس وقت بطور پیروکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہوں، میں تمہاری امت کا ایک فرد ہوں، اس لیے اس نماز کی امامت تم ہی کراؤ گے۔ چنانچہ وہ انہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور پھر جس مقصد کے لیے، ایک اور مقصد بڑا بھی ہے جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا جائے گا، احادیث باب الفتن میں بتایا گیا ہے کہ دجال کا قتل بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی ہوگا۔ وہ جو حدیث جساسہ ہے جس میں حضرت عمر فاروق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دور میں ایک شخص اسی شباہت، شکل و شباہت کا تھا اور وہ بہت الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا، جس پر حضرت عمر کو شبہ تھا اور دوسرے صحابہ کو بھی شبہ تھا کہ یہ دجال ہو سکتا ہے۔ تو ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال